امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر کولیول کی ایک یہودی عبادت گاہ میں ہفتے کی رات متعدد افراد کو یرغمال بنانے والے شخص کی شناخت 44 سالہ برطانوی شہری کے طور پر کی گئی ہے۔ 10 گھنٹے تک اس عبادت گاہ میں کم از کم 4 لوگوں کو یرغمال رکھنے والے اس شخص نے ٹیکسس کی ایک وفاقی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ عافیہ صدیقی کی امریکہ میں وکیل نے اس واقعے پر ایک بیان جاری کیا جس میں ملزم کے اقدامات کی عافیہ صدیقی اور ان کے گھر والوں کی جانب سے مذمت کی۔ ایف بی آئی نے ہفتے کی ہی رات عمارت میں داخل ہو کر تمام یرغمالیوں کو بحفاظت رہا کرا لیا تھا، جبکہ کارروائی کے دوران ملزم ہلاک ہو گیا۔ ایف بی آئی نے اس واقعے پر برطانیہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر تحقیقات شروع کی ہیں، جبکہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے ملزم کے اقدامات کو دہشت گردی قرار دیا گیا ہے۔ میری آج صبح اٹارنی جنرل سے بات ہوئی جس میں نے تمام تفصیلات معلوم کی۔ ان کے مطابق مقامی حکام اور ایف بی آئی کے ساتھ بہت تعاون کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ یہ ایک دہشت گرد کی کارروائی تھی۔ یہ ایک ایسے فرد سے متعلق تھی جسے 15 سال پہلے پکڑا گیا تھا اور جو 10 سال سے قید میں ہے۔ میں نے اٹارنی جنرل سے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہودی عبادت گاہوں اور دوسری عبادت گاہوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ٹیکسس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اظہر عزیز، جو کہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی اسنا کے 2 بار صدر رہ چکے ہیں، آج کل اسلامک ریلیف یو ایس اے کے فنڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اظہر، وہ جگہ، اس کے آس پاس کا علاقہ جہاں یہودیوں کی یہ عبادت گاہ ہے، وہاں مسلمان کمیونٹی کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں، ان کا اس واقعے پر کیا رد عمل ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور وائس آف امریکہ کا مجھے اس پروگرام سے جوڑنے کے لیے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا سیٹرڈے جنوری 15 کو، اور کولیول ایریا میں مسلم کمیونٹی کافی عرصے سے ہے، وہاں تقریباً 20 سال سے زیادہ وہاں 2 مساجد ہیں، اور وہاں کی کمیونٹی انٹرفیتھ ورک میں اور انٹر ریلیجیس ورک میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ تو سیٹرڈے کے دن بھی اسلامک ایسوسی ایشن آف مڈ سٹیز کی طرف سے پانی اور کچھ سنیکس وغیرہ بھیجائے گئے۔ گڈ شیپرڈ کیتھولک چرچ جو صرف ایک 2 بلاک کی دوری پہ ہے سنیگاگ سے، تو وہاں میڈیا اور جو لوگ ہاسٹیج تھے ان کے فیملی ممبرز اور انٹرفیتھ لیڈرز، دیٹ انکلوڈز a very prominent امام اور ہمارے پاسٹرز اور رابائز، we were all there۔ تو یہ ہاسٹیج سچویشن شروع ہوا تقریباً دن کے 11 بجے اور شام کے 9:40 9:45 تک چلتا رہا، اور ہم اس سارے وقت میں ہم وہیں چرچ پہ بیٹھے تھے۔ ہم نے فیملی ممبرز کو اور جو دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو صاف طور پہ بتا دیا تھا کہ ہم یہاں سے جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ سارا سچویشن ریزالو نہ ہو جائے۔ تو فیملی ممبرز جو ایک رابائی تھے، رابائی چارلی، جو ہاسٹیج تھے، ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ There was a lot of law enforcement۔ بہت ٹینس مومنٹس تھے۔ 5 بجے کے قریب ایک سینئر ہاسٹیج جو ڈائبیٹک تھے اور ایک فارمر چیپلن تھے، تو ان کو ریلیز کیا گیا۔ تو اس سے کافی امید جاگی کہ دوسرے جو 3 ہاسٹیجز ہیں وہ بھی جلد سے جلد ریلیز ہو جائیں گے۔ ایک چیز اگر آپ انکارپوریٹ کرتے چلیں، یہ بھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ جو 2 بلاکس دور ایک چرچ ہے وہاں پہ تھے، اور بھی دوسری فیتھ کے لوگ بھی تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو میسج کیا دینا چاہ رہے تھے آپ؟ جب سب لوگ آپ اکٹھے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسج کام کیا بھی؟ بالکل، ہم لوگوں نے اپنی یونٹی بتائی، اپنی سولیڈیرٹی بتائی۔ خاص طور پہ کئی مسکنسیپشنس ہیں مسلم کمیونٹی، ایونجیلیکل کمیونٹی، جوئش کمیونٹی کے بیچ، لیکن ڈیلس فورٹ ورتھ ایک ایسا شہر ہے جو پچھلے 25-30 سال سے انٹرفیتھ ورک اور انٹرفیتھ جوائنٹ پروجیکٹس کر رہا ہے۔ تو اس دن بھی ہم اپنی یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں ہم بہت کامیاب ہوئے، اور جو انٹرفیتھ کمیونٹی ہے انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا۔ کل واشنگٹن پوسٹ اور ریلیجیس نیوز سروسز نے بھی بہت اچھا پازیٹیو آرٹیکل لکھا جس میں مسلم کمیونٹی نے اپنی سولیڈیرٹی بتائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر
ادا کرتے ہیں کہ پیسفلی یہ ایشو کو ریزالو کر دیا گیا. اظہر ایک چیز میں اور آپ نے چونکہ انٹرفیتھ پہ کافی کام کیا ہے، آپ مسیحی اور یہودی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر انٹرفیتھ یا اس اوور آل بین المذہبی ہم آہنگی جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں. یہ کام ہے کیا؟ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں اور کیسے آپ ہم آہنگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى help one another in righteousness and piety. تو ہم اسی کو اپنا ایک انسپریشن مان کے کئی سال سے ہم جوائنٹ انیشیٹیوز اور پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیریئرز ہیں اس کو توڑیں اور زیادہ سے زیادہ برجز بنائیں انٹر ریلیجیس کمیونٹی کے بیچ. تو جب بھی کچھ ایسے اس قسم کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کرسچنز، مسلمز، جوز اور پیپل آف ادر فیتھس دے آل کم ٹوگیدر ود ان کرسچن کمیونٹی. کئی ڈینومینیشنز ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو گڈ شیپرڈ کیتھولک کمیونٹی جو چرچ میں جہاں سب لوگ موجود تھے وہ ایک کیتھولک چرچ ہے. اور اس کیتھولک چرچ میں کئی بیپٹسٹ اور پروٹسٹنٹ پاسٹرز تھے، امام اور مسلم ایکٹیوسٹ تھے، آف کورس میٹروپولیٹن کے کئی پرومیننٹ ربائز تھے. تو ہم لوگوں نے سب مل کے دعا کی، انٹرفیتھ پریئرز کیے اور جتنا ہو سکے لا انفورسمنٹ کے ساتھ اپنا پرسپیکٹو بتایا اور ان کے ساتھ اپنے پورے تعاون کا ان کو بھروسہ دلایا. اور لا انفورسمنٹ بہت اپریشیٹو تھا مسلم کمیونٹی کے انگیجمنٹ سے، مسلم کمیونٹی کے انوالومنٹ سے. اور ڈیلس فورٹ ورتھ میں پچھلے 25 سال سے there is a joint forum جہاں Christians, Muslims, Jews they meet each other on a regular basis during the year. جتنے بھی important events ہوتے ہیں اس میں they actively participate, they engage with the law enforcement. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو پے آف کر رہی ہیں اور کمیونٹی میں ایک پازیٹیو میسج آ رہا ہے؟ بہت شکریہ اظہر عزیز آپ کا ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا.